السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہم سے یہ سوال کیے جاتے ہیں، کیا غیر مسلم سے نکاح کیا جانا صحیح ہے یا نہیں؟ انٹر کاسٹ میرج جو آج کل بہت ہو رہی ہے اور کرنے والے اسے پروموٹ کر رہے ہیں، بالی ووڈ سٹارز ہوں یا انسٹاگرام انفلوئنسر، یہ سب اسی کام کو بڑھا چڑھا کے بے حیائی کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں، جو یہ غلط کام آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ آئیے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ قرآن اس طریقے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ کس طریقے کی عورت سے نکاح کرنا چاہیے اور کس طریقے کے مرد سے نکاح کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21221۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن بندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں بہت پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور اپنی عورتوں کو نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ خواہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، بڑا خوبصورت، جوان، غبرو ہو، بہت دولت ہو اس کے پاس، لیکن ایک غلام اس سے بہتر ہے، ایک مومن غلام جس کے پاس علم کی دولت ہو وہ اس سے بہتر ہے۔ اور اسی میں عورت کو بھی کہا گیا کہ عورت مشرکہ عورت سے بہتر ہے جو مومن ہے، یعنی جس نے اسلام قبول کیا، وہ عورت اس مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی کیوں نہ پسند ہو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سب بہت پروموٹ ہو چکا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور لوگ اسے جسٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے۔ سورہ نساء 222 اور جن عورتوں سے تمہارا باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تمہیں انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے وہ کچھ ہو چکے ہوں۔ یہ باری بے حیائی ہے اور گناہ عمل ہے اور بری راہ کی بات ہے۔ سورہ نساء 23 تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہارے بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کے مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کے انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ ساتھ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، یعنی دو بہنوں کو ایک ہی مرد کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ نکاح کرنا غلط ہے۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ نے ڈیٹیل بتا دی کہ کون مرد کس عورت سے نکاح کرنا پسند کرے اور کس عورت سے کوئی مرد نکاح کرنا پسند کرے۔ لیکن ہمارے یہاں قرآن حدیث کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارے یہاں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پسند ہے تو بس وہ پسند ہے، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ہمیں دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں دھرم سے کوئی بھی وہ نہیں۔ لیکن قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو صاف منع کر رہا ہے کہ آپ مشرک مرد سے نکاح نہ کریں، خواہ وہ آپ کو کتنا ہی کیوں نہ پسند ہو۔ لیکن انٹر کاسٹ میرج جو طبقہ اپنے ہی دھرم میں کسی اور جاتی سے شادی کرنے پر پابند کرتا ہے کہ نہ کریں، آنر کلنگ کرتے ہیں، آنر کلنگ سے مرڈر کرتے ہیں، وہ طریقے کے کام کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے حساب سے اگر ہم میں یا مسلمانوں میں بے حیائی کو گھسیڑنا ہے تو وہ ان کے پاس یہی ذریعہ ہے کہ ان کی لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لے کر ان کی زندگی اور ان کی آخرت دونوں ہی خراب کر دیں۔ اور ہماری لڑکیاں اس چیزوں سے بالکل باخبر ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہی سب کام کرتی ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ جس کام سے آپ کو روکا جاتا ہے آپ وہی کام بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، ہمارے قوم میں یہ بہت بڑی خامی ہے۔ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیز تمہاری ملکیت ہے، مطلب اب تو کنیز کا کوئی سسٹم ہے نہیں، لیکن
اللہ نے اس ٹائم یہ آیت اتاری تو یہ اس ٹائم کنیزوں کے لیے تھی۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال ہے کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے مال بطور خرچ کرے کہ انہیں اپنے نکاح میں لینا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے بھی قاعدہ نکاح رشتہ قائم کر سو، عفت حاصل کرو، صرف شہد نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہے ان کو ان کی مہر ادا کرو مقرر کیے گئے ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً رکھو اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں قرآن سے جو میں نے ابھی ثابت کری۔ سورہ بقرہ کی 2:1، سورہ نساء کی 22، 23 اور 24۔ اس میں اللہ نے صاف منع کر دیا کہ آپ مشرک مرد سے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، خواہ وہ آپ کو کتنے بھی پسند ہو، البتہ جب تک وہ 2-3 لڑکیوں کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے نہیں دیکھیں گی ان کی آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تمام وہ لڑکیاں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جائیں اور اپنے دین اور اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں دنیا میں بھی بہتری ملے اور اللہ انہیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے، کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی تعداد جو ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی، تو عورتیں اس بارے میں نہیں سوچتی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔